جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ایشور نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے؟ میرے دلشاد صاحب، میرا سوال ہی کیا ہے؟ یعنی محمد دلشاد صاحب، ایک سوال میرا بھی ہے جی بولیے، کیا سوال ہے؟ کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ جی محمد دلشاد صاحب، مجھے بھی ایک سوال کرنا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیسے پہچانیں؟ دلیل دے کے آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی بہت اچھے سوال کیے ہیں۔ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سب کو اسلام دھرم کے طریقے سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔ جو بھی ہمارے بھائی بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو پورا سنیں، ادھورا نہ سنیں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو لگاتار دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی جیون کے سچ کو جان سکیں۔ آئیے اب ہم جواب کی طرف چلتے ہیں۔ بہت اچھے سوال کیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اس کائنات کو سنسار کے سچے مالک نے، اللہ ایشور نے، امتحان لینے کے لیے، انسانوں کا امتحان لینے کے لیے بنائی ہے۔ کیا دلیل ہے اس بات کی بھائی؟ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایشوریہ رچنا ہے۔ کیا رچنا ہے؟ کہ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو سکون پیدا کر دیتا ہے، اور جب برا کام کرتے ہیں تو بے چین کر دیتا ہے۔ احسان ماننے کا مادہ، ناشکری کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا مادہ، یہ ساری، اور جو ہے شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ سارے جیووں میں چیک کریں۔ انسان بھی ایک جیو ہے، جیسے بھینس کے اندر، ہاتھی کے اندر، اونٹ کے اندر خون کھال میٹ ہے، گوشت ہے، ایسے ہی انسان کے اندر بھی خون کھال گوشت ہے، تو انسان بھی ایک جیو ہے کہ نہیں؟ تو جو رچنا اس جیو کے اندر رچی ہے وہ کسی بھی جیو کے اندر نہیں ہے، سمجھے؟ جیسے اور جانور ہیں، کتا ہے اور جانور ہیں، ان میں کوئی بھائی بہن کا کوئی رشتہ کوئی نہیں ہوتا اس کے اندر۔ ایک کتا جیو ہے، وہ جب سمبھوگ کرتا ہے، جب ہم بستری کرتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری بہن ہے، وہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ انسان کے اندر یہ مادہ ہے کہ اس کے اندر احساسات ہیں رچنا میں، کہ یہ میری بہن ہے، مجھے اس سے غلط کام نہیں کرنا چاہیے، یہ ماں ہے نا؟ اس طرح سے تو ماں سامنے آئی تو کچھ اور خیالات پیدا ہوں گے، بہن سامنے آئی کچھ اور خیالات پیدا ہوں گے، جذبات پیدا ہوں گے، ہے نا؟ بیوی سامنے آئی تو کچھ اور خیالات پیدا ہوں گے۔ یہ رچنا ہے اندر سے رچی ہوئی ایشور کی۔ تو بھئی یہ دنیا اس رچنا کے آدھار پر، یہ رچنا رچی ہی اس نے اس لیے ہے کہ ایماندار بن یا بے ایمان بن، سچا بن یا جھوٹا بن۔ سچائی کا راستہ سنسار کے سچے مالک کا ہے، جو انسان کا سچا پیدا کرنے والا ہے، اور جھوٹ کا راستہ شیطان کا ہے، جو شیطان جو ہے اللہ کا باغی غدار ہے، ناشکرا ہے۔ تو اس رچنا کے آدھار پر یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایماندار اور بے ایمان انسانوں کو چھانٹنے کے لیے دنیا بنائی ہے۔ اب ہم سمجھیں کہ جو انسان اللہ کا احسان ماننے والا ہوگا وہ بن دیکھے اللہ سے ڈرے گا، اکیلے میں ڈرے گا، اور وہ اللہ کو اپنا مالک دل سے پہچانے گا۔ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے کائنات بنائی ہے بھائی۔ جو سنسار کا سچا مالک ہے اس نے کائنات بنائی ہے، مگر وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ کائنات چلا رہا ہے مگر دکھائی نہیں دے رہا، سمجھے؟ سچے مالک کو اس کائنات میں ہم دیکھ نہیں سکتے، یہ حقیقت ہے۔ باقی جو کوئی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، سمجھے؟ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے کائنات بنائی ہے، ہاں، تاکہ ہم اسے بن دیکھے پہچانیں، اس کی رچنا کے آدھار پہ اس سے ڈریں، اس کی مرضی کو جانیں، اس کو پہچانیں، اور اس کی مرضی پہ چل کے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچائی پہ چل کے اسے راضی کریں، ہم اس کی محبت کو حاصل کریں، برائیوں کی گندگی سے پاک ہو جائیں، ہے نا؟ ہم ہمارے دل میں اپنی محبت داخل کر دے۔ تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں کہ پہلا جو سوال ہے، دنیا کیوں بنائی ہے اس نے؟ دنیا اس نے اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ایماندار اور بے ایمان کو چھانٹے۔ ایماندار وہ ہوگا جو اسے پہچانے گا کہ میرا مالک ہے اللہ تعالیٰ، دل سے اللہ کو مالک جانے گا، پھر کائنات میں غور کرے گا کہ اس نے سب تمام چیزیں میرے لیے پیدا کی ہیں، اس کی زمین پہ چل رہا ہوں، اس کی ہوا میں سانس لے رہا ہوں، اس کی دی ہوئی روزی کھا رہا ہوں، ہے نا؟ اس کو پہچانے گا، مالک جانے گا، اور پھر کائنات میں جو جھوٹ ہے اسے پہچانے گا، جھوٹ سے، برائی سے بچے گا کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، سارا جہان بنایا ہے ہمارے لیے، اور ہمیں بنایا ہے اپنے لیے۔ تو یہاں پر انسان جو ہے غور کرے کائنات میں، اپنے جیون میں، کہ بھئی ایک دنیا تو میرے شریر کے باہر کی ہے، ایک دنیا میرے شریر کے اندر ہے، من کے خیالوں کی دنیا۔ جو باہر کی دنیا ہے
یہ دنیا جھوٹ ہے سب. کیسے جھوٹ ہے بھائی؟ کہ میری زندگی بڑی ناپیدار ہے, یہ زندگی بڑی بیکار ہے, کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. میرا ایک مالک ہے, اس نے میرے اگلے سانس کا بھی مجھے گارنٹی کارڈ نہ دیا ہے نا. تو میں اس چیز کو پہچانوں کہ میں دنیا میں بنا مالک کے آزاد نہیں ہوں. میرا ایک مالک ہے بھائی, اور میں اسے راضی کروں سچائی پر چل کر, سمجھے؟ اسے مالک سمجھوں دل سے. جو دل سے مالک سمجھے گا وہ جو ہے ایمان کما لے گا, اللہ کی محبت کو حاصل کر لے گا, دو جھوٹ کو مٹا لے گا. ایک دنیا کا جھوٹ ہے, دنیا میں کسی سے دل نہیں لگائے گا, سمجھے؟ اجنبی کی طرح رہے گا دنیا میں, کہ دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے. اور دوسرا, انسان کے اندر کی دنیا جو ہے, من کے اندر کی دنیا, گھمنڈ ہے, اہنکار ہے, میں ہے, اکڑ ہے, ایگو ہے, انا ہے, اس کو مٹائے گا. اپنی اوقات کو پہچانے گا کہ میری اوقات کچھ نہیں ہے, میں گندے پانی قطرے پیشاب سے پیدا ہوا ہوں. جس نے مجھے پیدا کیا ہے سب طرح کی تعریف اسی کے لیے ہے, سمجھے؟ تو وہ کیا کرے گا پھر؟ اللہ کی محبت کو حاصل کر لے گا, وہ ایماندار بن جائے گا. جس نے اپنے مالک کو پہچانا اور اس کی مرضی پر چل کر اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر لیا اور اللہ کی محبت کو دل میں حاصل کر لیا, یہ انسان ایماندار ہے بھائی, یاد رکھیں. اب یہ مر کے جائے گا تو ایماندار بن کے مر کے جائے گا. اب دوسری چیز یہ ہے کہ ایک انسان بے ایمان کس کیس ثابت ہوگا کہ وہ سمجھے کہ میرا کوئی مالک ہی نہیں ہے, اپنی منمانی سے جیون جیے, اپنے رب کو راضی نہ کرے, من کو راضی کرے. یہ سب انسان کیوں کرے گا بھائی؟ کیونکہ اللہ نے رچنا کو رچ کے دو راستے دے دیے انسان کو, سچ یا جھوٹ, ایماندار بن یا بے ایمان بن. اب ان دونوں کا فری ول دے دیا ہے, انسان کو چھوٹ دے دی, فری ول, کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان جھوٹ بولے گا, برائی کرے گا, غلط کام کرے گا تو اسے روکے گا نہیں, چل جیون کا سمے دے دیا ہے. اب یہ دو راستے دے دیے ہیں اور دو راستوں کے دو انجام موت کے بعد تیار ہیں. سچائی کا انجام جو اللہ کی محبت لے کے مرا, جھوٹ سے بچ کر سچ پہ چل کے مرا ہے نا, اس کا انجام موت کے بعد سورگ ہے, جنت ہے. اس دنیا کی محبت دل سے چھوڑنے کے بدلے میں اور اللہ کی محبت دل میں پانے کے بدلے میں, اس دنیا کے بدلے میں جنت ہے پھر موت کے بعد. وہ جنت کی دنیا الگ بنائی ہے اللہ نے, جو موت سے پاک ہے, وہاں موت نہیں آتی, جو دکھوں سے پاک ہے, تکلیفوں سے پاک ہے, بیماریوں سے پاک ہے, بڑھاپے سے پاک ہے. اگر یہاں ہم اپنے رب کو راضی کرتے ہیں تو رب ہمارے من کو راضی کرے گا پھر جنت میں, یاد رکھیں. اور جو یہاں اپنے من کو راضی کرتا ہے, بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے, کفر کرتا ہے. کفر مطلب اپنے مالک کا انکار کرنا, اپنی منمانی سے جیون جینا, اپنے بنانے والے سچے مالک کا انکار کرنا کہ میرا کوئی مالک ہی نہیں ہے بھائی, میں دنیا میں آزاد ہوں, کوئی خدا نہیں ہے, نعوذ باللہ, کوئی موت کے بعد زندگی نہیں ہے. تو وہ پھر آزادی سے جانوروں کی طرح زندگی گزارے گا, اپنی خواہشوں کو پورا کرے گا, حرام سے, حلال سے, برائی سے, ظلم سے, جاستی سے, اپنے من کو راضی کرے گا, رب کو راضی نہیں کرے گا. تو وہ اللہ اپنے مالک, اپنے بنانے والے سچے مالک کا انکاری ہوگا. اسے اسلام میں کافر کہا گیا ہے بھائی, اپنے مالک کا انکار کرنے والا اور منمانی سے جیون جینے والا. جو منمانی سے جیون جیے گا وہ دھرتی پر فساد پھیلائے گا. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ منمانی سے جیون جی رہے ہیں, شیطانی دھرم پر چل رہے ہیں اور دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے آواز نہیں آتی ہے نا, چپ چاپ لاکھوں کروڑوں انسانوں کو روز پیدا کرتا ہے اور امتحان کا سمے دیتا ہے, رچنا کو رچ کے بھیجتا ہے, ایماندار بے ایمان کو چھانٹتا ہے. دیکھو, اب جو دل سے اللہ کے لیے کوشش کرے گا حقیقت میں وہ سمجھ پائے گا اور وہی ایمان حاصل کر پائے گا. اور جو اوپر ہی اوپر فراڈ بازی کرے گا, دھرم کے نام پہ رسم ادا کرے گا ہے نا, سارا دھیان دنیا پہ لگائے گا, ساری محنت کوشش دنیا پہ لگائے گا اور نماز رسم کی پڑھے گا, وہ تو اندھا بن کے مر جائے گا بھائی. اس کا بھی خیال یہی ہوگا موت کے بعد کچھ نہ ہے, جیون کا سمے برباد کر کے مر جائے گا اور جہنم کی آگ میں جائے گا. یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ اس کو روشنی دکھائے گا جو دل سے اللہ کو پانا چاہے گا, دل سے فراڈ بازی نہیں کرے گا, دل سے اپنے آپ کو برائی گندگیوں سے پاک کرو, دل سے کرو. تو جس نے اللہ کا انکار کر دیا, بھائی سارا جہان اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمیں بنایا اپنے لیے, جس نے اللہ کا انکار کر دیا تو اس نے اللہ کے پیدا کرنے کا مقصد ہی بیکار کر دیا. یاد رکھیں, تو وہ اللہ کا انکاری ہے, کافر ہے, اس کے لیے نرک کی آگ ہے موت کے بعد. سمجھ لیں بات کو ہم. اب اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. بات کو سمجھیں, اللہ کے نزدیک, سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور کے نزدیک اس دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. سمجھے بات کو, اگر برابر ہوتی, مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ویلوکیشن ہوتی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی, تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اپنے انکاریوں کو
جنہوں نے اللہ کا انکار کر کے ہمارا کوئی مالک ہی نہیں ہے، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، اور اپنی منمانی سے جیون جی رہے ہیں، دھرتی پہ فساد پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی۔ اب چونکہ یہ دنیا امتحان کا جہان ہے، یہاں سب کا امتحان چل رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کھانے کو روز ہی دے دیتا ہے کافروں کو بھی، ہے نا، کیونکہ مالک وہی ہے، وہی دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایماندار بندوں کو چھانٹنے کے لیے یہ دنیا بنائی ہے نا۔ اب اس دنیا کی حقیقت کیا ہے بھائی، اور اس کی حقیقت کو کیسے پہچانیں؟ تو دیکھیے آگے بات سمجھیے کہ اس دنیا کی جو حقیقت ہے وہ آخری پیغمبر، ایشور کے آخری اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال ایک مردار یعنی کوئی مری ہوئی بھینس ہو اور اس میں کیڑے پڑ رہے ہوں۔ مری ہوئی بھینس میں کیڑے پڑ رہے ہوں تو کتنی بری بدبو آتی ہے کہ نہیں؟ تو اس کی مثال دنیا کی ایسی دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے مری ہوئی بھینس ہو کوئی، یا کوئی مرا ہوا جانور ہو، اونٹ ہو، ہاتھی ہو، گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، مرا ہوا ہو، اس میں کیڑے پڑ رہے ہوں۔ میرے بھائیوں، کسی بھی بات کو سنو اور پھر اس بات کو سمجھو، اس میں کتنی حقیقت ہے۔ کسی بھی بات کو سن کر انسنی مت کرو، ورنہ ایمان نہیں ملے گا تمہیں، ورنہ دھوکے مر جاؤ گے، شیطان کا شکار بن جاؤ گے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے دی دنیا کی، کہ اس دنیا کی مثال ایک مری ہوئی سڑی ہوئی بھینس کی طرح ہے، مردار جانور کی طرح ہے۔ اب اس پہ ہم غور کرتے ہیں کہ اس جملے میں، اس بات میں کتنی حقیقت ہے۔ کیا یہ بات واقعی میں سچ ہے، حقیقت ہے، یا ویسی ہی ایک بات ہے؟ اس پہ غور کرتے ہیں ہم۔ تو میرے بھائیوں، انسان کے لیے ہے اس دنیا کی مثال ایک مردار مرے ہوئے جانور کے جیسی، اس میں کیڑے پڑ رہے ہوں، بدبو آ رہی ہو۔ انسان کے لیے کیسے ہے بھائی؟ دیکھو، آپ اس کائنات کی حقیقت پر اور اپنے جیون کی حقیقت پر غور کریں۔ یہ جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے بالکل 100% سچ ہے اور حقیقت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ سب سے پہلے میں انسان سے شروعات کرتا ہوں، انسان کے ڈھانچے سے۔ جو انسان کا جو ڈھانچہ بنایا گیا ہے شریر کا، خون کھال میٹ سے، ہڈیوں سے، اس پہ غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کی حقیقت پہ غور کریں کہ انسان ایک پیشاب سے پیدا ہے، گندے پانی کے قطرے سے، ویریے سے، نطفے سے پیدا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ ماں باپ بھی جو ہے سمبھوگ ہم استری کرنے کے بعد، ہے نا، اس ویریے سے نفرت کرتے ہیں، گندگی ہے کہ نہیں؟ تو انسان کی پیدائش کہاں سے ہوئی؟ گندگی سے۔ تو اس میں آپ سمجھیں کہ دنیا کی زندگی ایک مرے ہوئے بھینس کی طرح جو مثال دی ہے، اس کی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں، کیسے گندگی ہے یہ زندگی، کیسے ہے مردار گائے اور بھینس، بدبو کیسے ہے گندگی۔ تو انسان کی شروعات ہی آپ دیکھیں پیشاب سے ہے، گندگی سے ہے کہ نہیں؟ تو گندگی سے اس کا شریر بنا۔ آپ ذرا غور کریے حقیقت پر، اور پھر اللہ نے اس طرح سے بنایا کیوں ہے انسان کو؟ دنیا میں بھیجنا تھا تو اور بھی طریقے تھے، یہ طریقہ اللہ نے کیوں چنا؟ تاکہ انسان اپنی اوقات کو پہچانے، جس رب نے اس کو بنایا ہے اس کی شان کو پہچانے، اس کی تعریف کو پہچانے، اور اپنی اوقات کو پہچانے کہ میں گندگی سے پیدا ہوں، اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے، اس کی طاقت کو پہچانے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو اس طریقے سے بنایا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی اور طریقے سے بھی دنیا میں بھیج سکتا تھا، یہی طریقہ کیوں اپناتا؟ تو بھائی اس چیز سے آپ پہچانیں اور رچنا میں غور کریں۔ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پکارنا انسان کی رچنا میں رکھا ہے، ایک کو پکارنا ہے نا، اور پکارنا کہ انسان جب تھکتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، جب تھک جاتا ہے نا، تو ایک ہی مالک کو اس کی روح پکارتی ہے، ارے میرے مالک۔ جب بیٹھتا ہے اٹھتا ہے، ارے میرے مالک۔ ہر زمان میں انسان پکارتا ہے اسے، کوئی کہتا ہے ہے بھگوان، تھک جاتا ہے تو ہے بھگوان، یا اللہ، یا خدا، اے میرے مالک۔ اس طرح سے پکارتے کہ نہیں پکارتے؟ جب تھک جاتے ہیں تو اپنی روح کی آواز کو پہچانو کہ مالک نے تمہارے اندر جیون کا مقصد رچ رکھا ہے، تم اسے پہچانو۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ ہم اسی کے آگے سر جھکائیں اور اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ بہت سے لوگ ہوائی فائر مارتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، اپنے آگے سر جھکانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ارے بیوقوف، پہچان رچنا میں،
تیری رچنا میں ہے ایک مالک کو پکارنا. یہ پکارنا رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ تیرے جیون کا سچا مقصد یہ ہے کہ تو اپنے مالک کو پکار. دوسری مثال یہ ہے کہ جب انسان کسی مصیبت میں اس کی جان گلے کو آ جاتی ہے نا, تو پھر ایک مالک کو پکارتا ہے. یہ بھی نشانی ہے کہ واقعی اس مالک نے اپنے آپ کو پکارنا ہماری رچنا میں رکھا ہے. پھر انیک مالکوں کو نہیں پکارتا, پھر ایک کو پکارتا ہے. یہ دلیل ہے کہ ایک مالک کائنات کا, اور ہمارا سب کا ایک ہی مالک ہے, چاہے کسی بھی دھرم سے ہو. زمین و آسمان کے بیچ جو بھی کچھ ہے سب اسی مالک کا ہے. تو میرے بھائیو, گندگی سے اس نے ہمیں بنایا. ماں کے پیٹ میں جب ہمارا آکار بنا دیا, ہاتھ پیر تمام چیزیں بنا دی. کتنی بڑی قدرت والا ہے کہ اس نے ہمیں آنکھیں دی, آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت رکھی. سنسار کو دیکھ رہے ہیں ہم, آنکھیں چھین لے تو ہمارے لیے کچھ بھی نہ ہے بھائی, کچھ بھی نہ. کیا دیکھ پائیں گے سنسار میں ہم؟ جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھو وہ دنیا میں کیسے رہ رہے ہیں. اپنے شریر پہ غور کرو کہ خون, کھال, گوشت, لوتھڑے سے تمہارا شریر بنا ہوا ہے. تم لوہے کے بنے ہوئے نہیں ہو. کلو نفسن ذائقۃ الموت, اس نے کہا ہے قرآن میں کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اپنی رچنا کے آدھار پر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایماندار ایمانداری کا مزہ چکھے گا موت پہ, اور بے ایمان بے ایمانی کا مزہ موت پہ چکھے گا. مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا, جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا. تو سارا جہان اللہ نے بنایا ہمارے لیے اور ہمیں بنایا اپنے لیے. اللہ کو پانے کے لیے دو راستے ہیں بھائی, یاد رکھیں. ایک ہمارے شریر کی باہر کی دنیا کا جھوٹ ہے. کیا ہم سوچتے ہیں کہ یہ مال دولت سب ہمارا ہے؟ نہیں, جھوٹ ہے سب. یہاں تک کہ بھائی بہن جھوٹ, بیوی بچے جھوٹ, جو کچھ دنیا میں ہے سب جھوٹ ہے میرے بھائیوں. کیا دلیل ہے؟ کہ بڑی ناپیدار, بڑی بیکار زندگی ہے, کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. جب ختم ہوگی تو دنیا میں ہمارے لیے جو بھی کچھ ہے سب ختم ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں اوروں کو ختم ہوتے ہوئے, سب ختم ہو جاتا ہے, سب جھوٹ ختم ہو جاتا ہے. دوسرا جھوٹ ہے میرے اندر کا گھمنڈ, اہنکار. اس کو میں مٹا لوں, اپنی اوقات کو پہچان لوں گا اور دنیا کی محبت دل سے نکالوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت دے دے گا. اللہ کو میں پالوں گا, ایشور کو میں پالوں گا, ہے نا. تو عقلی طور سے بھی عقل کا صحیح عقل دی ہی اس نے اس لیے تاکہ آپ سچے مالک کو پہچانیں بن دیکھے, ہے نا. بن دیکھے پہچانے. اس سنسار میں اسے ہم دیکھ نہیں سکتے, یہاں پہ بن دیکھے اسے پہچانے, اس کی کائنات کو دیکھ کر, اس کی کاریگری کو دیکھ کر, سمجھے. تو عقلی اعتبار سے اسے پہچانے اور کرموں کے اعتبار سے عقل سے بھی اور کرموں سے بھی پاک ہو جائیں جھوٹ سے. دو جھوٹ سے, عقل سے بھی اور کرموں سے بھی, عمل سے بھی. ہم دو جھوٹ سے پاک ہو جائیں, ہم ایشور کو پا لیں گے, اس کی محبت حاصل کر لیں گے. اس نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے تو لہٰذا صرف محبت کرنے کے لائق وہی ہے. وہ لافانی ہے, سارا جہان فانی ہے, مرنے مٹنے والا. اللہ لافانی ہے, کبھی نہ مٹنے والا. یاد رکھیں, جو کبھی نہ مٹنے والا ہے اس کی محبت حاصل کرو, تب کامیابی ملے گی بھائی. دنیا تو جو ہے ہم پا کے بھی کھو دیں گے, اور کب ختم ہو جائے پتہ کچھ نہیں ہے کہ نہیں. تو انسان اپنی اوقات کو پہچانے. اب دیکھو, میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, سارا اسلام اسی بات سمجھاتا ہے کہ ایک شریر کے باہر کی دنیا کا جھوٹ ہے, اس کو پہچان اے انسان, اور ایک تیرے اندر کا جھوٹ ہے, اس کو پہچان, ان کو مٹا اور پھر اپنے رب کو حاصل کر, تب تو کامیاب ہوگا. تو اسی طرح سے آپ سمجھیں کہ انسان کو اللہ نے گندگی سے بنایا, اور جب اس کا شریر ماں کے پیٹ میں بن گیا تو اپنی ماں کے پیٹ میں گندا خون کھا کھا کے جیتا رہا, وہاں بھی گندگی کھائی, ٹھیک ہے نا. پھر دنیا میں آیا, دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے اس کو اس پرکار سے بنایا کہ اس کے پیٹ میں لیٹرین پیشاب بھرا ہوا ہے, گندگی بھری ہوئی ہے, جس گندگی سے یہ خود نفرت کرتا ہے کہ نہیں. ہوا خارج ہوتی ہے, جو ہے انسان کو پاد آتا ہے نا, اس سے بدبو نکلتی ہے, اس سے خود بھاگتا ہے انسان. گندگی اس کے اندر خود موجود ہے, اور اپنی ہی لیٹرین پیشاب پر جو ہے 2 یا 3 بار بیٹھتا ہے, اس سے جو ہے انسان کتراتا ہے نا. تو یہ اس کے اندر خود گندگی ہے, گندگی سے پیدا ہے اور گندگی ہی اس کے اندر ہے. اور انسان کا سب سے بڑھیا کھانا کیا ہے؟ شہد. شہد کیا ہے؟ وہ بھی کیڑے ہی گندگی ہے نا. اور سب سے بڑھیا کپڑے کیا ہے؟ ریشم. وہ بھی کیڑے ہی گندگی, فجلا ہے کہ نہیں. انسان کی ناک میں رہٹ ہے, منہ میں تھوک ہے, گندگی بھری ہوئی ہے. اور جب انسان مرتا ہے میرے بھائیوں تو ہاں قبر میں کیڑے اس کے شریر کو کھاتے ہیں, گندگی بن جاتا ہے, مٹی میں مل جاتا ہے. یہ انسان کی اوقات ہے میرے بھائیوں. اللہ ایشور نے آنکھیں دی ہیں, ان آنکھوں سے اس کائنات کی حقیقت پر غور کرو, دھوکے سے نگاہ ہٹاؤ, ہاں دھوکے سے. تو اس پرکار سے ہم سمجھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دنیا میں انسان کی زندگی کی مثال ایک مردار بھینس کی جیسی ہے, اس میں کیڑے پڑ رہے ہوں, بدبو آ رہی ہو. تو آپ اس سے یہ بات یہاں آتی ہے, دیکھو آپ اس پہ غور کریں, انہوں نے جو کہا تھا سچ کہا تھا, اور بالکل حقیقت ہے کہ انسان گندگی سے پیدا ہوا, گندگی اس کے اندر بھری ہوئی ہے نا. اور جو ہے تمہارا
آپ دیکھیں گھر گھر یہ کالونی بنی ہوئی ہے، ایک ہی دھرتی ہے، اسی پہ جو ہے الگ الگ گاؤں بسے ہوئے ہیں، شہر بسے ہوئے ہیں، انہی میں لوگ آتے رہتے ہیں، جیون کا سمے پورا کر کے امتحان دے کر پرانے لوگ چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پرانے لوگوں سے دنیا کو خالی کرا لیتا ہے اور نئے لوگ دنیا میں بھیج دیتا ہے نا۔ اس دنیا میں زیادہ تر بے ایمان لوگ مرتے ہیں، بے ایمان بن کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پرانے لوگوں سے کہ چلو بھائی دنیا خالی کرو، ہے نا، فلاں بستی خالی کرو، فلاں گاؤں خالی کرو پرانے لوگوں سے، میں اب نئے لوگ دنیا میں بھیجوں گا، دیکھ لیے تم کتنے ایماندار ہو، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر تم کتنے ایماندار ہو، تم دیکھ لیے میں نے، آ جاؤ چلو، جیسے کرم کیے ویسے بدلا دوں گا میں اب۔ تو میرے بھائیو، اصل زندگی موت کے بعد ہے، بدلے کا جہان، یہ دنیا امتحان کا جہان ہے، پریکشا کا جہان ہے، پیپر لینے کا ایک ہال ہے، اور موت کے بعد بدلہ دینے کا ایک دنیا ہے۔ آپ جب غور کریں گے اس دھرتی پر جو ہے الگ الگ گاؤں بسے ہوئے ہیں، شہر بسے ہوئے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اور سب کو ایک سی روزی دی جا رہی ہے، گیہوں سب کے پاس ہے نا، کیلا سب کے پاس، چیکو سب کے پاس، آم سب کے پاس، انار سب کے پاس، ایک سی روزی ہے بھائی سب کو، وہ مخلوق پیدا کرتا ہے پھر روزی دیتا ہے، اور پھر اپنی رچنا رچ کے بھیج دی ہے اس نے، اور پھر ایماندار بے ایمان کو چھانٹتا ہے، جیون کا سمے دیتا ہے، فری ول دیتا ہے اس کو، چل سچ پہ چل یا جھوٹ پہ چل، مجھے مالک مان یا میرا انکار کر کے فساد پھیلا دھرتی پہ، جھوٹ پہ چل کے دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر ہیں۔ ہاں تو میرے بھائیو، سب سے بڑا سچ ہے موت۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، اور کبھی بھی مر سکتا ہوں، لیکن یہ سچ ہے، اس پہ جمتا نہیں انسان، دوسرے کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو بھلائے پھرتا رہتا ہے نا، جھوٹ پہ چلتا ہے، نگاہیں چراتا ہے، حقیقت سے بھاگتا ہے انسان۔ اب جھوٹ پہ کیسے جی رہا ہے کہ پھر بھی دنیا میں ایسے جی رہا ہے جیسے اسے کبھی موت نہ آئے گی، دنیا میں ہمیشہ رہے گا، یہ خیال لے کر کے اب دھرتی پہ فساد پھیلا رہا ہے، اس پہ ظلم کر، اس پہ ظلم کر، اس کا حق مار، اس کا حق مار، جو بھائی کمزور ہے اس کا حق مار لیا، جو پڑوس میں کمزور ہے اس پہ ظلم کرنا، جاستی کرنا، فساد پھیلانا، اس دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر اسے دنیا کو بٹورنا، ظلم جاستی کرنا۔ تو میرے بھائیو، انسان کی بناوٹ ہی گندگی سے ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ گاؤں شہر دیکھیں، ہر گھر میں لیٹرین کے گٹر بھرے ہوئے ہیں، ہر گھر میں میرے بھائیو، گھر میں لیٹرین کے گٹر بھرے ہوئے ہیں۔ آپ اس کائنات کی حقیقت پر غور کریں، یہ واقعی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال ایک مرے ہوئے، ایک سڑے ہوئے، ایک کیڑے پڑے ہوئے جانور کے جیسی ہے، حقیقت میں ہے۔ یہ دنیا میں جو ہے آپ نکلیں گے بڑھیں گے، بدبو آتی ہے، گھر میں لیٹرین بھری پڑی ہے گٹر کے اندر، انسان خود گندگی ہے۔ اور اس کائنات کی حقیقت پر غور کریں، تھوڑا کہنا زیادہ سمجھنا ہے نا، تو اس لحاظ سے یہ دنیا گندگی ہے۔ اب سوال آپ یہ کریں گے کہ لوگ تو سمجھتے نہیں، چلو ٹھیک ہے تمہاری بات، مگر لوگ تو ایسے رہتے نہیں دنیا میں، اس کو گندگی نہیں پہچانتے۔ تو میرے بھائیوں، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شرابی کو شراب کا نشہ ہوتا ہے کہ نہیں، اب وہ نشے میں نالی میں پڑا ہے، گندی جگہ پہ پڑا ہے نا، اب اسے ہوش نہیں ہے، اور اسے گندی جگہ نہیں سمجھ رہا، وہ ہے کہ نہیں، اسے ہوش نہیں ہے، نشے میں ہے وہ۔ اسی پرکار سے اس دنیا کے نشے میں ہیں لوگ، اور اس دنیا جو گندگی ہے، اس گندگی میں پڑے ہوئے ہیں اور نشے میں ہیں، اس لیے گندگی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے، جو اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے، اسے یہ دنیا پھر گندگی دکھائی دینے لگتی ہے، اسے دکھ جاتا ہے کہ واقعی میں یہ دنیا ایک مری ہوئی گائے بھینس، سڑی ہوئی بدبودار بھینس کی طرح ہے یہ دنیا۔ اس کی عقل کھل جاتی ہے، اس کا دھوکہ ہٹ جاتا ہے، اللہ اسے حقیقت دکھا دیتا ہے، اسے ایمان کا مزہ چکھا دیتا ہے، ایمان کا نور دے دیتا ہے، ایمان کی روشنی دکھا دیتا ہے۔ جو سچ پہ چلتا ہے، سچ کو پسند کرتا ہے، اپنے مالک کو دل سے قبول کرتا ہے، اس کی تعریف پر دل سے راضی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کی حقیقت اس کے دماغ پہ کھول دیتا ہے، اور پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ واقعی میں یہ دنیا گندگی ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، یہ بیکار زندگی ہے، ناپیدار زندگی ہے۔ اللہ نے میرے اندر جنت کی اچھائیں رکھی ہیں، میں کبھی مرنا نہیں چاہتا، مگر دنیا میں مرنا پڑے گا، تو پھر یہ چاہت جو رکھی ہے میرے اندر، اس چاہت کی بھی کوئی دنیا ہے جس کا نام جنت آتا، ہر بار آسمان پہ سے آیا، ہر پیغمبر خبر لے کے آیا میرے بھائیوں۔ تو اسی پرکار سے آپ سمجھیں اور غور کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے اس دنیا میں انسان کی زندگی کی حقیقت کہ ایک گندگی ہے انسان، مگر یہ گندگی انسان کو نشے میں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مال کا نشہ، دولت کا نشہ، زمین کا نشہ، جائیداد کا نشہ، اولاد کا نشہ ہے نا، تمام نشے جو ہیں یہ، جیسے شراب کا نشہ ہوتا ہے، نالی میں لیٹا ہے، اسے ہوش نہیں
इसी तरह से इस नशे में इस दुनिया की गंदगी का होश नहीं, अपने शरीर की गंदगी का होश नहीं कि मेरा शरीर गंदगी से बना है, मेरे पेट में लेटरिन पेशाब भरा हुआ है, मैं खुद गंदगी हूँ। तो हकीकतन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया कि वाकई में इस दुनिया की मिसाल एक मरी हुई, एक सड़ी हुई भैंस की तरह है, बदबूदार भैंस की तरह। मगर लोगों को नशे में समझ में नहीं आ रहा, और समझ में उसके आएगा जो समझना चाहेगा, जो समझना ही नहीं चाहेगा वो क्या समझेगा भाई, वो तो ऐसे ही मरेगा। फिर अल्लाह ने ये दुनिया बनाई तो इसलिए है ताकि मैं अपने नाशुक्रे को छांटूँ और एहसान मानने वाले को छांटूँ। जो एहसान मानेगा अल्लाह उसे समझा देगा, और जो अल्लाह का इनकार करेगा, बिना मालिक के आज़ाद समझकर मनमानी से जीवन जिएगा, वो 4 दिन दुनिया में झूठ के मज़े ले लेगा और मरने के बाद फिर जहन्नुम की आग में जाएगा। क्योंकि अल्लाह ने जिस मकसद से पैदा किया था उसने वो मकसद ही पूरा ना किया, तो फिर अल्लाह का पैदा करना बेकार गया। फिर तो बेकार चीज़ कूड़ा कबाड़ा होती है, गंदगी होती है, तो अल्लाह ताला उसको फिर गंदगी को जो है जहन्नुम में डालेगा, सजा देगा उसको। अब इस दुनिया में ज़्यादातर लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि दुनिया इम्तिहान का जहान है, अल्लाह ताला दिखाई नहीं दे रहा है, वो इम्तिहान ले रहा है, सबके दिलों का हाल जानता है। अब जो अल्लाह से बेखौफ है, अल्लाह को मालिक नहीं समझता, वो क्या करता है, जो जितना बड़ा बेईमान वो उतना ही बड़ा अपने आप को दुनिया में ईमानदार साबित करता है, फ्रॉडबाजी करता है। अब अल्लाह कहता है कि दिल से ईमानदार बन, हैं, हाँ, फ्रॉडबाजी ना कर, मेरे हुक्मों के द्वारा मुझे मालिक समझकर, सब कुछ मेरा ही बरत रहा है तू, मैंने तुझे जीवन दिया है। अगर अपना भला चाहता है और हमेशा का जीवन चाहता है, हैं, हमेशा की जीवन के मज़े चाहता है, तो वो दुनिया मैंने बना के रखी जन्नत जिसका नाम है। तो लिहाजा तू मेरी दी हुई अकल का सही इस्तेमाल करके बिन देखे मुझे पहचान कि मैं तेरा मालिक हूँ। हवा तू नहीं चलाता, मैं चलाता हूँ, जिससे तू जिंदा है। रोजी तू नहीं पैदा करता, मैं पैदा करता हूँ जो तू खा के जीता है। दिन तू नहीं निकालता, मैं निकालता हूँ जिसमें तू काम करता है। रात तू नहीं करता, मैं करता हूँ जिसमें तू आराम करता है। मेरी बादशाहत को पहचान, तू नहीं चाहता मुझ पे दुख आए, है ना, मैं भेजता हूँ, तू रोक नहीं सकता। देख मेरी बादशाहत को पहचान, अल्लाह समद, हर चीज़ सारा जहान मेरे सामने बेबस है, मोहताज है, लाचार है। हाँ, मुझे बिन देखे मेरी पहचान कर। तू तकलीफ़ नहीं चाहता, बीमारी नहीं चाहता, तू पसंद नहीं करता। इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि मैंने तेरे अंदर जन्नत की इच्छाएँ रखी है ना। तू हमेशा के सुख की तरफ भागता है, मैं तुझे दुखों में घेरता हूँ, तू रोक नहीं सकता। इसलिए घेरता हूँ ताकि तू इस दुनिया में दिल ना लगाए। मैंने तेरा इम्तिहान लिया, नकली ज़िंदगी दी है असली ज़िंदगी देने के लिए, छांटने के लिए ईमानदार बेईमान को। हाँ, तू बुढ़ापा नहीं चाहता है, क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मैंने तेरे अंदर चाहत रखी है। कोई चीज़ एक कण के बराबर भी इस कायनात में अल्लाह के सिवा किसी ने नहीं बनाई, और एक कण के बराबर भी कोई चीज़ अल्लाह ने बेमकसद के नहीं बनाई। तो लिहाजा मेरे बंदे, ये चाहत भी तेरे अंदर मैं नहीं रखी है। तू हमेशा जीना चाहता है, हमेशा के सुख चाहता है, हमेशा की जवानी चाहता है, हमेशा की सेहत चाहता है, ये सब चाहते मैंने रखी हैं। अब मैं तुझे रोकता हूँ, तू दुख को पसंद नहीं करता, है ना। हाँ, मैं दुख भेजता हूँ, तू रोक नहीं सकता। तू बीमारी को पसंद नहीं करता, मैं भेजता हूँ, तू रोक नहीं सकता। इससे मेरी बादशाहत को पहचान, और मेरे इशारे पहचान, खामोश इशारे, कि मेरे बंदे, दुनिया में तुझे जन्नत की इच्छाएँ पूरी करने को नहीं भेजा मैंने, मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करने को भेजा है। हाँ, सारा जहान बनाया मैंने तेरे लिए और तुझे बनाया अपने लिए। सारे जहान को तेरी सेवा में लगा रखा है मैंने। ये सूरज तुम्हारे लिए निकलता है, ये दिन तुम्हारे लिए निकलता है, ये रात तुम्हारे लिए होती है, ये रोज़ी तुम्हारे लिए पैदा करता हूँ, ये हवा तुम्हारे लिए चलती है, और जीव भी तुम्हारी बरकत से खा लेते हैं। आंखें खोल के हकीकत को पहचान, तू भी जीव है। शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ते, बिल्ली, ये भी जीव हैं। किसी जीव को मैंने पहनने को कपड़े नहीं दिए। हाँ, तुम इंसानों को मैंने कपड़े दिए, तुम कपड़े पहनते हो, बाकी सारे जीव नंगे घूमते हैं। आंखें खोल के देख, जो तेरे अंदर मैंने रचना को रचा है वो किसी और जीव के अंदर रचना को नहीं रचा है। जो तुम्हारे अंदर मैंने रिश्ते नाते बनाए हैं और उनकी मोहब्बतें डाली हैं वो किसी और जीवों के अंदर नहीं डाली हैं। हाँ, जो रोज़ी तुम्हारे लिए पैदा की है, धनिया, मिर्च, हल्दी, जीरा, है लौंग, इलायची, ये तमाम चीज़ें तुम इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, ये मैंने तुम्हारे लिए पैदा की हैं, किसी और जीव के लिए नहीं। वो तुम्हारी बरकत से वो भी खा लेते हैं। तुम्हारे बाजार लगते हैं, हाँ, किसी और जीव के बाजार लगते हैं? कभी देखा लगते हुए? कभी देखा है ऊँट को पैंट पहनते हुए, हाथी को कमीज पहनते हुए? हैं? नहीं देखा। तो इसी प्रकार से तुम्हें मैंने अकल दी है, समझ दी है, तुम दुनिया में तरक्की करते हो। इंसान हेलीकॉप्टर में घूम रहा है ना,
एसी, फ्रिज, कूलर, तमाम चीज़ें जो है, क्या कोई और जीव तरक्की करता है दुनिया में? नहीं करता। तो इससे पहचानो तुम सबसे बढ़िया जीव मैंने बनाए हो, और सारा जहान बनाया तुम्हारे लिए और तुम्हें बनाया है अपने लिए। पहाड़ है ना, पत्थर, लकड़ी, जानवर, सबका तू इस्तेमाल कर रहा है? मैंने सबको तुम्हारे लिए अधीन कर दिया है। जब भी तुम इस्तेमाल कर रहे हो, लकड़ी को काटते छांटते हो, है ना? तो इसी प्रकार से अकल को सही लगा और मुझे पहचान। लकड़ी को काट के उसकी पूजा कर रहे हो, पत्थर को काट छाट के उसकी पूजा कर रहे हो, हैं? तो मेरे भाइयों, पत्थर के बनाने वाले को पहचानो, पत्थर की पूजा मत करो। लकड़ी के बनाने वाले को पहचानो, लकड़ी की पूजा मत करो। सूरज को बनाने वाले को पहचानो, सूरज की पूजा मत करो। हवा को बनाने वाले को पहचानो, हवा की पूजा मत करो। आसमान को बनाने वाले को पहचानो, आसमान की पूजा मत करो। धरती को बनाने वाले को पहचानो, धरती की पूजा मत करो। गाय को बनाने वाले को पहचानो, गाय की पूजा मत करो। जीवन का समय बर्बाद ना करो, वरना तुम इस इम्तिहान में फेल हो गए तो हमेशा के लिए मौत के बाद नाकाम हो जाओगे। अगर तुम बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर अल्लाह से आस छोड़कर जीवन गुजारोगे तो वो भी तुम्हें फिर हमेशा के लिए नाकाम कर देगा मौत के बाद। तो भी अल्लाह ताला ने सबको इस दुनिया में आंखें दी हैं, सब संसार को देख रहे हैं। क्या ये दुनिया मौत का घर नहीं है? क्या लोगों की आंखें नहीं देख रही कि लोग कितने मर रहे हैं हमारे सामने? सच पे क्यों नहीं जमते कि मेरी ज़िंदगी भी नापेदार है, मैं भी कभी भी मर सकता हूँ। मैं गौर करूँ मुझे किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया, मुझसे चाहता क्या है। तो मेरे भाइयों, सबको उसने आँखें, कान, सबको अकल, सब कुछ जो रखी है। अब जो इसका सही इस्तेमाल करके अपने मालिक को पहचान ले, वो इस परीक्षा में पास है और हमेशा का जीवन जन्नत का उसके लिए तैयार है। और जो आंखें, कान, अकल रख के भी सच पे गौर ना करे, है ना, दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिरता रहे, नजरें चुराए सच्चाई से, हकीकत से भागे, जानबूझकर जानता है सब कुछ कि मुझे मरना है, कभी भी मर सकता हूँ, मेरे सामने कितने मर रहे हैं, फिर भी दूसरे की मौत को देखकर नजरें चुराए, दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिरता रहे। तो अपनी चॉइस से कर रहा है ना ऐसा, तो झूठ पे चल रहा है। फिर जब झूठ पे चल रहा है तो जीवन का समय दिया गया है, इसको बर्बाद करके मरने के बाद नरक की आग में जाएगा, जो अपने मन को राजी करके जाएगा, हैं, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर अपने मन को राजी करके जाएगा, अल्लाह से आस छोड़ देगा। कैसी आस के? कुछ नहीं, कोई मालिक नहीं है मेरा, कोई मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है, अल्लाह से आस छोड़ देगा और अपनी मर्जी का खुदा बन के अपनी मनमानी से जीवन को जी के जाएगा। तो याद रखें, अल्लाह ताला भी उसे फिर हमेशा के लिए नाकाम कर देगा, हमेशा के लिए नाकाम कर देगा। तो मेरे भाइयों, जैसे मौत अटल है कि नहीं, हकीकत है, मौत सबसे बड़ा सच है। अल्लाह का इनकार तो लोगों ने किया है, खुदा का इनकार तो लोगों ने किया है, मगर मौत का इनकार कोई नहीं करता, सब कहते हैं मरना है। तो जैसे मौत अटल है इस दुनिया में, आने वाला हर इंसान, इस दुनिया में आने वाला हर इंसान ये जानता है कि मुझे एक दिन ज़रूर मरना है, मुझे एक दिन ज़रूर मरना है। फिर भी इंसान मौत से डरता है, हकीकत से घबराता है, हकीकत से निगाह चुराता है, दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को जानते हुए, अपनी मौत को जानते हुए भी भुलाए फिरता है। जानता है कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, ये दुनिया कभी भी छूट सकती है, फिर भी भुलाए फिरता है, फिर भी दुनिया में ऐसे रहता है जैसे इसे कभी मौत ना आएगी, जैसे कभी भी मरकर इसे दुनिया छोड़कर नहीं जाएगा, दुनिया छोड़कर नहीं जाना, जैसे कभी भी मरकर दुनिया छोड़कर नहीं जाएगा। ये सोचकर, ये ख्याल लेकर दुनिया बटोरने में इंसान लगा रहता है जैसे दुनिया में हमेशा रहेगा। और मेरे भाइयों, जितने भी फसादी धरती पे फसाद फैला रहे हैं, ये इनका सबका यही ख्याल है, यही झूठा ख्याल है, इसी झूठे ख्याल पर चल रहे हैं कि दुनिया में हमें हमेशा रहना है। दूसरे की मौत को देखकर ये अपनी मौत को भुलाए फिरते हैं। लिहाजा ये झूठ पर चलने वाले लोग हैं, ये बेईमान साबित हो रहे हैं, ये अपने जीवन का समय पूरा कर रहे हैं और मरने के बाद इस परीक्षा में फेल हो जाएंगे और फिर नरक की आग में जाएंगे। ये झूठ पर चलते हैं, ये अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझते हैं और हकीकत ये है कि इनका मालिक है। इनके ना चाहने से सच बदलेगा थोड़ी कोई। और फिर मेरे भाइयों, अचानक होता क्या है, ये दुनिया में ये ख्याल लेकर जी रहे होते हैं कि दुनिया में हमें हमेशा रहना है, दुनिया बटोरने में लगे रहते हैं, जुल्म जास्ती कर, फसाद कर, उसको मार, धर्म के नाम पे फसाद फैला रहे हैं। आप देखो ना, गौर करो, दुनिया में फसाद जब ही फैलाएगा इंसान जब अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझेगा, अपनी मन की मर्जी का खुदा बन जाएगा, किसी खुदा को नहीं मानेगा जब फसाद फैलाएगा। और अल्लाह ने बेस ये रखा है बंदों को छांटने का, जो बिन देखे मुझसे डर जाएगा
اور عقل کا صحیح استعمال کر کے مجھے پہچانے گا اس کو میں روشنی دکھا دوں گا، اور جو بے خوف ہو کر فساد پھیلائے گا وہ سچائی سے اندھا ہی رہے گا، اس کے سامنے لوگ مرتے رہیں گے، اپنی موت سے بے ہوش رہے گا۔ ہاں تو یہ فساد پھیلاتے رہتے ہیں، اور پھر میرے بھائیوں اچانک اللہ اس کے نہ چاہنے کے باوجود اسے اس دنیا سے موت دے کر اٹھا لیتا ہے، ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے بلا لیتا ہے۔ ایک ہی بار جیون دیتا ہے وہ، پھر جیسے کرم کیے ہیں ویسے بدلہ دے گا۔ اب یا تو بچا لو اپنے آپ کو نرک کی آگ سے، اور یا پھر جنت کما لو بھائی۔ ہاں تو اب جس نے صحیح عقل کا استعمال کیا وہ اس پریکشا میں پاس ہوگا۔ جو شدھ بھاونا سچی نیت لے کر اللہ سے ڈرے گا، ہاں دل سے اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرے گا، دنیا بٹورنے سے بچے گا، اللہ اسی کو جو ہے اس امتحان میں پاس کرے گا۔ اور جو جرابی فراڈ بازی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کبھی روشنی نہیں دکھائے گا۔ ہاں تو میرے بھائیوں اس کائنات میں انسان جیون کی حقیقت سے گھبراتا ہے، جیسے اپنی موت سے، دکھ سے، تکلیف سے، بیماری سے، بڑھاپے سے، اپنے پیشاب کی پیدائش سے کہ میں پیشاب سے پیدا ہوا ہوں، گھبراتا ہے۔ یہی ہر انسان کے اندر جنت کی اچھا ہے۔ جب کسی انسان کو ایمان مل جاتا ہے تو اس کائنات کی حقیقت اس پہ کھل جاتی ہے۔ دنیا ایک مری ہوئی سڑی ہوئی بھینس کی طرح ہے، جو میں نے سمجھایا آپ کو بھی، اس کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ جب کھل جاتی ہے تو اس کا اس دنیا میں من نہیں لگتا، پھر گندگی میں۔ کیوں نہیں لگتا بھائی؟ کیونکہ اس کے لیے پاک زندگی جنت کی موت کے بعد تیار ہوتی ہے۔ ہاں اللہ کی محبت جس نے حاصل کر لی، اب اس نے کیونکہ جنت کی تیاری کری ہے تو اس کے لیے موت کے بعد جنت کی زندگی، پاک زندگی، پوتر زندگی تیار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تیار کر دیتا ہے۔ اسی لیے یہ دنیا اسے گندگی دکھائی دینے لگتی ہے۔ تو میرے بھائیوں جو سچائی سے، حقیقت سے منہ موڑے گا اسے اللہ تعالیٰ ہدایت اور ایمان نہیں دے گا، اس کو سچا راستہ نہیں دکھائے گا، اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں نہیں لائے گا۔ کسی جھوٹے کو اللہ تعالیٰ، جھوٹے مکار کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے سچائی سے منہ موڑنے اور انکار کرنے والوں کے لیے اللہ نے نرک کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو میرے بھائیوں جنت اور جہنم، سورگ اور نرک کوئی ہوائی خواب نہیں ہے کہ صاحب جنت اور جہنم نہیں ہے، ہوائی خیال ہے بس خالی، نہیں، ہوائی خیال نہیں ہے، ہوائی خواب نہیں ہے۔ ایشوری رچنا تمہارے اندر ہے، اچھائی برائی، ایشوری رچنا کے آدھار پر جیون کے دو راستے کے دو انجام موت کے بعد حقیقت میں ہیں، جنت اور جہنم۔ سچائی کا انجام جنت ہے اور برائی کا انجام جہنم ہے۔ جس نے مالک کو بھلا دیا، اس کے پیدا کرنے کے مقصد کو بھلا دیا کہ میرا کوئی مالک نہیں، اپنی من کی مرضی کا خود خدا بن کے اس نے جیون جیا، اللہ کا انکار کر دیا، کافر بن گیا، مشرک بن گیا، تو میرے بھائیو اس کے لیے ہمیشہ کی ناکامی ہے موت کے بعد۔ اللہ کا یہ حق ہے کہ اس نے پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اور اس نے دنیا میں منمانی سے جیون جیا، مالک کا انکار کر دیا، تو اس کا حق ہے کہ اس کو جو سزا دے۔ پھر یاد رکھیں، جھوٹ کے راستے پر چل کر، اور جو سچ کے راستے پر چلے گا اللہ اسے انعام دے گا، جو جھوٹ کے راستے پر چلے گا اسے سزا دے گا۔ جنت اور جہنم کی خبریں ہر وقت، ہر زمانے میں آئی ہیں، پیغمبر لے کے آئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس کائنات میں حقیقت پر غور کرو۔ کسی بھی مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے یاد رکھیں، اگر آپ کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں پھنس جائیں، کسی مسئلے کا حل نہ ملے، تو اس کا طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، بڑے باریکی سمجھیں آپ اس بات کو۔ کسی چیز کی حقیقت کی کھوج کرنے کے لیے، کسی بھی مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے پہلے اللہ سے اس کا حل مانگو، دعا کرو کہ یا اللہ میرے دماغ میں اس کا حل ڈال دے، اس کا مسئلے کا حل کیا ہے، اللہ سے پوچھو۔ پھر اپنی عقل اور دھیان کو کہیں اور بھٹکنے نہ دو، کہیں اور نہ بھٹکے، اسی مسئلے کو سمجھنے اور حقیقت میں اسی مسئلے کو سمجھنے میں اور اس کا حل نکالنے پر لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے صحیح حل کی بات آپ کے دماغ میں ڈال دے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات نا؟ آپ کو کسی مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے، پہلے اللہ سے دعا کریں گے اللہ
مجھے اس راستہ دکھا, میری عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میں کیا کروں اس مسئلے میں, ہے نا. اللہ سے دعا کریں اور پھر اپنے دھیان کو اسی مسئلے میں مسئلے کو سمجھیں پہلے, پھر اس کے حل میں لگائیں دھیان کہ اس کا حل کیسے نکلے, ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں صحیح بات ڈال دے گا, حقیقت سمجھا دے گا. تو اسی طرح سے اللہ کو بھی پہچان کریں اور اس کائنات کی حقیقت پر بھی غور کریں. تو میرے بھائیوں, ہاں غور کرو, جیسے لوگ اس دنیا میں زمین آسمان کے بیچ بند ہیں. کہاں ہیں بھائی ہم؟ زمین آسمان کے بیچ بند ہیں ہم. ایسے ہی زیادہ تر لوگوں کی موت کے بعد کی زندگی سے عقل بند ہے. جیسے ہم زمین و آسمان کے بیچ بند ہیں, اسی طرح سے زیادہ تر لوگ اس دھرتی پہ ایسے ہیں کہ جن کی موت کے بعد کی زندگی سے عقل بند ہے. ایمان کا نور, پرکاش, روشنی, نور مل جاتا ہے تو عقل کھل جاتی ہے. ورنہ لوگوں کے دل میں کیا خیال ہے؟ لوگوں کا زیادہ تر دھرتی پہ لوگوں کا یہ یقین ہے کہ بس جو کچھ بھی ہے ہماری دنیا کی یہی زندگی ہے, بس خالی جو کھانا ہے, جو پینا ہے, کھا لو پی لو, پھر موت کے بعد تو مٹی مل جانا ہے. جو کچھ بھی ہے بس ہماری یہی زندگی ہے, جو کچھ بھی ہے بس ہماری دنیا کی یہی زندگی ہے. مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے, کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, عقل کو زندہ کرو, روشنی کو پہچانو, اللہ سے دعا کرو رو رو کر, یا اللہ مجھے حقیقت کو دکھا, مجھے حقیقت کو دکھا. کیسا اس نے امتحان لیا ہے, آنکھیں دے دی ہیں, سنسار کو دیکھ رہے ہیں, دن نکالتا ہے, کھلی روشنی ہے, پھر بھی انسان اس دنیا میں سچائی سے اندھا ہے. دوسرے مر رہے ہیں اپنی موت سے اندھا ہے, دوسرے کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو بھلائے پھر رہا ہے. میرے بھائیوں, اس زندگی کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا. یہ ہوش جو ہمیں دیا ہے, یہ جو ہوش دنیا میں لیے گھوم رہے ہیں, جو کچھ ہم کر رہے ہیں, آنکھوں سے سنسار کو دیکھ رہے ہیں, اسی ہوش کے بارے میں پوچھا جائے گا موت کے بعد. تو نے کائنات کی حقیقت پر غور کیا تھا؟ تو نے اپنی زندگی کی حقیقت پر غور کیا تھا؟ آج اس امتحان میں فیل ہو گیا, تو بے ایمان ہو کے مرا, اب روتا ہے, پچھتاتا ہے. تو اپنی مرضی سے فیل ہوا ہے, اپنی مرضی سے تو نے جہنم کمائی ہے. میرے بھائیوں, جب جہنم میں پھینکے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا, یہ تمہارے کرموں کی آگ بن گئی, تمہیں بھگتنی پڑے گی. میں نے تمہیں جیون دیا, سب کچھ تم نے میرا برتا, ہے نا, اور مجھ سے ہی تم میرا ہی انکار کر کے میری رچنا کے خلاف شیطان کے ساتھی بنے, اور تم جھوٹ پہ چلے, سچ کو تم نے پسند نہ کیا, دنیا کو تم نے ہمیشہ گھر سمجھا اور دھرتی پر فساد پھیلایا. میرا سچا پیغام اسلام کا تمہارے پاس آیا, مگر تم نے اس کو ٹھکرا دیا. تم نے غور نہیں کیا میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں, سب کچھ دیکھ رہا ہوں. میں نے تمہارے برائی پر چلنے پر تمہیں اندر سے بے چین کیا, تم نے میرے سنکیتوں کو النگھن کیا, ہے نا, نظر انداز کر کے اپنی منمانی سے جیون جیا, اپنی مرضی کے خدا بن کے جیون جیا. تم نے مجھ خدا کی مرضی نہ پہچانی. میں نے تجھے انسان بنایا تھا, مگر تو نے اپنی اوقات کو نہ پہچانا. اس گندی دنیا پہ ہی, گاری مٹی کی دنیا پہ ہی لٹ پٹ کے مر گئے. میں نے اپنے ایماندار بندوں کے لیے جنت بنائی ہے, جو موت سے پاک, دکھوں سے پاک, تکلیفوں سے پاک, مصیبتوں سے پاک. انہوں نے دنیا میں میری مرضی پوری کری, مجھے رب کو راضی کیا, اپنے من کو راضی نہ کیا. تو لہٰذا اب میں انہیں راضی کروں گا اور انہیں ہمیشہ کامیابی کا جیون دوں گا. سچوں کو ان کی سچائی ہی کام دے گی, اور جھوٹوں کے لیے ان کی جھوٹ جو ہے بوال بن جائے گا. تو میرے بھائیوں, فراڈ جو انسان ہوگا, جو جتنا بڑا بے ایمان ہوگا دنیا میں اپنے آپ کو ایماندار کہے گا. اللہ کہہ رہا ہے میں دلوں کا حال جانتا ہوں, میں جانتا ہوں. وامتاز الیوم ایھا المجرمین, میں قیامت کے دن سچوں کو الگ چھاڑ دوں گا اور جھوٹوں کو الگ چھاڑ دوں گا. جس نے اندر سے, دل سے اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کیا میرے حکموں کے دوارا, وہی کامیاب ہوگا, اسی کو میں اپنی محبت دوں گا. اور جو باہر سے فراڈ بازی کرتا رہا, دنیا بٹورنے میں لگا رہا, ساری طاقت دنیا میں لگا دی اس نے, وہ بے ایمان بن کے مرے گا, وہ جہنم کی آگ میں جائے گا. وہ اس کی چالاکی دنیا میں بیکار جائے گی, اس کی برائی میں چالاکی بیکار ہی جائے گی. میرے بھائیوں, وہ جہنم کی آگ میں جائے گا. اور میرے بھائیوں, اللہ یہ فرماتا ہے کہ کامیاب وہ ہوگا جو جہنم سے بچا لیا گیا اس کے کرموں کے عوض, اور جنت میں داخل کر دیا گیا. اور تباہ اور برباد وہ ہو گیا جو اپنی برائیوں کے کارن جہنم میں چلا گیا, جنت سے ونچت کر دیا گیا, جنت سے محروم کر دیا گیا, جنت میں داخل نہ کیا گیا. تو میرے بھائیوں, امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا. اور بھائی میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے لگاتار سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں, سچائی کی تحقیق کریں, جیون کے سمے کو برباد نہ کریں. جیون جا رہا ہے موت کی طرف, چاہے آپ سنو یا مت سنو, مرنا سب کو ہے. جو ایماندار بن کے مرا وہ کامیاب, اور جو بے ایمان بن کے مرا وہ ناکام.
جو اپنے بنانے والے سچے مالک کے سامنے گردن جھکا کر اپنے آپ کو سمرپت کر کے مرا، ہاں اسلام قبول کر کے مسلم اس کا آگیاکاری بن کے سچائی پر چل کر اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر کے اللہ کی محبت لے کے مرا، ایماندار بن کے مرا، ایمان لے کے مرا، اللہ کی محبت کا نام ایمان ہے بھائی، وہ موت کے بعد کامیاب ہے۔ اور جو اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھ کر کہ میرا کوئی مالک نہیں ہے، کوئی موت کے بعد زندگی نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، ارے میرے بھائی عقل کھول، ذرا سوچ کہ یہ جو رچنا تیرے اندر رچی ہے اللہ نے اچھائی برائی کی، رچی ہی اس لیے ہے تاکہ تجھے ایمانداری کا بدلہ ایمانداری کا دے جنت میں اور بے ایمانی کا بدلہ جہنم میں دے، یہ رچنا بیکار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، جو بے ایمان بن کے مرا، اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھ کے مرا، اس کی تباہی پھر جائے گی، وہ ناکام ہے ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے مرنا سب کو ہے، جو ایماندار بن کے مرا وہ کامیاب، جو بے ایمان بن کے مرا وہ ناکام۔ اس لیے جیون کے سمے کو برباد نہ کریں، جیون جا رہا ہے ہاتھ سے، دیکھو تمہارے سامنے کتنے مر رہے ہیں، تمہیں بھی مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اس لیے علم حاصل کرو اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو، اور جتنا بھی ہو سکے خود بھی جاگو اور اوروں کو بھی جگاؤ، اور جتنا بھی ہو سکے ہمارے چینل کو پھیلاؤ۔ ہم چینل سے کوئی پیسہ نہیں کماتے، صرف اللہ کا دین پھیلاتے ہیں بھائی، ہاں۔ اور کوئی بھی بھائی یا بہن ہمارے چینل پہ سے ویڈیو لے کر کے اگر پھیلائے گا تو ہماری طرف سے کوئی کاپی رائٹ نہیں ہوگا، کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا، پھیلا سکتا ہے اسلام کو، سچے پیغام کو دنیا میں پھیلا سکتا ہے، لیکن پھیلائے اچھے طریقے سے، یہ نہیں کہ اسلام کی شکل بگاڑ کر اسلام کو بدنام کرے، ہاں۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔